یہ نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نشانی یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے نشانی دینے والے کی طرف بھی، اور جس کے لیے اس کو نشانی بنایا گیا ہے وہ اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اللہ کا فرستادہ ہے، اس کو اللہ کی تائید، توفیق اور نصرت و حمایت حاصل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو آیات دی گئیں، دلائل دیے گئے اور معجزات عطا فرمائے گئے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہے اور عربی زبان کے اندر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی سارے انسانوں کا رب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ ارسلناک للناس کافۃ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اور قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بنایا ہے اور دلیل اور برہان بنایا ہے۔ اس کے اندر ایک قابل غور پہلو ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت تو علیم و حکیم ہے، ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ علم اور حکمت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتا ہے، جس کی رفعت اور بلندی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ علام الغیوب ہے اور وہ حکیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بنایا ہے، اور آپ کی نبوت بھی آپ کے بعد جاری ہے اور قائم ہے اور دائم ہے، اور آپ کی رسالت بھی قائم اور دائم اور جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی نشانی جو ہے وہ ایسی بنائی ہے جو صرف عرب اس کو اس وقت سمجھ سکتے تھے، لیکن آج یہ ایک دوسری طریقے سے، اس وقت تو عرب نے اس کو جانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا کہ کیسے ہے وہ آیت، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ لقب تھا، النبی الامی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ انا امت امیت، تو امیین ان کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کو سن کر اور قرآن مجید کے جو چیلنج کے، تحدی کے جو مخاطب تھے، انہوں نے بعض نے تو مان لیا، قبول کر لیا اور صرف گندہ ہو گئے، انہوں نے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کر لیا اور قرآن کی برتری مان لی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان ھذا الا افک یفتری، اور یہ کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا الا سحر یؤثر،
تو انہوں نے مانا تو نہیں لیکن اس کی برتری کا اعتراف کیا کہ یہ تو ایسا جادو ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، برتری اس کی مانی۔ لیکن ان کے سامنے جو بہت بڑا مقام ہوتا تھا معاشرے کے اندر، وہ شاعر کا تھا اور شعر کا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاعر کو جو فہم و ادراک اور احساس و شعور ملا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں سے منفرد اور برتر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ شاعر جو ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، وہ چیزیں ایسی محسوس کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے عام لوگ۔ اس کا شعور بڑا تیز ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے، اور پھر اس کا بیان اور اس کی تعبیر وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم بعض چیزیں محسوس کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یار مجھے لفظ نہیں ملتا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان احساسات کی تعبیر کر سکوں جو اس وقت میرے اندر موجزن ہیں۔ لیکن شاعر کو اللہ رب العزت ایسی قوت بیان عطا فرماتے ہیں کہ وہ ان احساسات کو الفاظ میں ڈھال دیتا ہے اور پھر دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور ایسے منتقل کرتا ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ منتقل کرتا ہے کہ جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے دوسرا بھی وہ محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی کرنٹ لگا دیتا ہے دوسرے کو۔ یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے۔ تو شاعری ان کے ہاں جو تھی نا، یہ بڑی معتبر اور بڑی محترم اور بڑی اونچی چیز تھی۔ تو انہوں نے اس کو شعر کہا، انہوں نے اس کو شعر کہا، لیکن جو شعر کے وزن ہیں اور اس کی قافیہ بندی ہے اور جو شاعروں کے حالات ہوتے ہیں کہ بات کے دھنی ہوتے ہیں، لیکن اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں وہ لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا، کردار کا غازی بننا۔ شاعر جو ہیں یہ عملی طور پر ذرا کمزور ہوتے ہیں۔ انسان کا مزاج ایسا ہے، کسی چیز میں آگے ہوتا ہے دوسری چیز میں پیچھے ہوتا ہے، قول میں آگے عمل میں پیچھے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراسر کردار تھے، عمل تھے، اور عمل کا بھی وہ درجہ تھا کہ جو انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کی عملی کوشش جس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تھے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو سراسر عمل تھے، بات بنانا اور بات کرنا اور کہہ دینا اور پھر جو ہے نا بات بس بات ہی ہے اور عمل بہت پیچھے ہے، یہ بات نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا، ہمارے لیے آسانیاں رکھی، لیکن خود اللہ اکبر آپ دیکھ لیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تو یہ عابد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ہم کر سکتے ہیں ایسے؟ ان کا ذکر دیکھ لیں، ان کی تلاوت دیکھ لیں، ان کے نوافل دیکھ لیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھ لیں اور دنیا سے ان کی لا تعلقی دیکھ لیں، ہم ایسی عبادت کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور ان کا راستہ اپنائیں، باقی ان کی غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب عمل تھے، عمل ہی عمل تھے، بہت اونچا عمل تھا۔ اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو شاعری یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بہت فروتر چیز ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور دوسرا
ان کے ہاں ایک طبقہ تھا کوہان کا، جو کچھ مذہبی اور کچھ ان کے معاشرتی مسائل کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو چونکہ وہ مشرک تھے اور ارواح خبیثہ اور شیاطین اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کا ربط و اتصال ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ان کے ہاں مذہبی طور پر محترم تھے، اور ان کے پاس فیصلے کروانے بھی جایا کرتے تھے، اور ان سے قسمت اور تقدیر کا بھی پوچھنے جاتے تھے کہ میری قسمت بتاؤ، میرا مستقبل بتاؤ، اور میرے لیے انتخاب کرو، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ ان کے پاس بھی جاتے تھے، اور وہ پھر اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے مسجع عبارت استعمال کرتے تھے، اور اس کے اندر وہ ایسا جوڑتے تھے الفاظ کا کہ وہ الفاظ کی وقعت اور ان کی جو ترکیب ہوتی تھی وہ تو دلکش ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات اس میں معنویت ہوتی تھی اور بعض اوقات صرف تک بندی ہوتی تھی۔ سجع الکہان، وہ جس بندے نے آ کر کہا تھا نا کہ کیف ادی من لا صرخ ولا استحل ولا شرب ولا اکل فمثل هذا یطل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجع ان کا سجع الکہان۔ تو یہ کاہن جو تھے نا، سجع مسجع عبارت جو ہے نا، یہ بول کے، اور سیرت کی کتابوں میں اور عرب کی تاریخ میں ان کے نمونے جو ہے نا وہ موجود ہیں کہ کس طرح وہ سجع بندی کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا ان کا جو ہے نا طبقہ وہ کاہنوں کا تھا، یا پھر حکماء تھے اور دانشور تھے جن کی باتیں منہ سے نکلتی ہے اور وہ ایک مثل بن جاتی ہے۔ کوئی بندہ بات کرتا ہے لیکن وہ ایسی حکیمانہ بات ہوتی ہے کہ وہ مثل ضرب المثل بن جاتی ہے، لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے اور لوگ پھر اس کو نقل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ حکیم بھی ان میں سے ہوتے تھے، بڑے بڑے اچھے، بڑی گہری بات کرنے والے اور بڑی اچھی بات کرنے والے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے۔ اگر وہ جو صورت الحاقہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ اللہ اکبر، انہوں نے سورہ حاقہ کی تلاوت سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور مبہوت ہو گئے، اتنا اثر ہوا ان کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر اتر کے نا جیسے کوئی چیز بندے کے اندر سرایت کر جاتی ہے نا، اس طرح سرایت کر گئی ہے میرے اندر یہ چیز، اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ بہت اونچے شاعر ہیں اور بڑے زبردست کاہن ہیں۔ اور یہ کاہن لوگ جو ہوتے تھے نا، یہ ریاضت کرتے تھے، اور ریاضت کر کے نا یہ اس طرح کا ملکہ حاصل کر لیتے تھے کہ جو بندہ سامنے آتا تھا نا اس کے اوپر اتنی اپنی توجہ کو مرکوز کرتے تھے کہ وہ ان کا معمول بن جاتا تھا۔ ہپناٹائز کر لیتے تھے اس کو ہپناٹائز کر لیتے تھے۔ وہ بندہ جو ہے نا وہی سوچتا تھا جو ان کے دماغ میں ہے اور وہی کہتا تھا جو وہ چاہتے، تو ہپناٹائز کر لیتے تھے۔ یہ جو ہوتا ہے نا عمل، یہ ریاضت ہے، کئی بندے کرتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ اور یعنی یہ عمل ایسا عمل ہے، لوگ اس کو کرامت سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جرمنی کے اندر نا ایک آدمی تھا، وہ تماشا کر رہا تھا کسی ہال کے اندر، تو اس نے تماشا کرتے ہوئے نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے جس کو جو چاہوں اس کے ذہن میں ڈالوں اور اس کی زبان پہ آ جائے گا، تو آپ کہیں کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا برلن کا ریڈیو اسٹیشن ہے،
اور وہاں بندہ جو خبریں اس وقت اناؤنس کر رہا ہے نا، آپ اس پر عمل کریں اور اس کے منہ میں ڈالیں کہ کیا؟ اس نے کہا کون سی چیز میں اس کے منہ میں ڈالوں؟ نہ اس نے کہا، وہ مخاطبین کو کہا اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے ذہن میں منتقل ہو جائے، تو میں تمہارے ذہن سے لوں گا اور اس کے ذہن میں منتقل کروں گا اور اس کی زبان پہ وہ چیز جاری ہو جائے گی۔ ایک بندے نے سوچا اور کہا جو میرے ذہن میں ہے وہ لیں اور اس کے ذہن میں ڈالیں اور اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ اور جو خبریں بندہ وہاں پڑھ رہا تھا نا برلن اسٹیشن کے اوپر، ریڈیو کا اناؤنسر، وہ کہتا ہے ملکہ کا پتہ، اور وہ شہر کا نام لیا اس حال کا کہ وہاں اس شہر کا نام لیا، اس حال کا نام لیا، اور تاش کے پتے کا ملکہ کا پتہ جو ہے وہ 4 والا وہ اناؤنسر جو ہے نا خبریں پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں اس کی زبان پہ یہ لفظ جو ہے وہ جاری ہو گیا اور لوگوں کو ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر۔ یہ ہوا کیا ہے؟ ادھر خبریں پڑھ رہا ہے، بلیٹن پڑھ رہا ہے خبروں کا، اور اس کی زبان کے اوپر برلن فلاں حال فلاں جگہ اور تاش کا پتہ بلکہ والا، یہ جو ہے نا یہ اس کی زبان پہ کیسے؟ پھر آگے بھی خبریں پڑھ رہا ہوا، پہلے بھی خبریں پڑھ رہا اور درمیان میں یہ بات آ گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ کیسے میرے سے ہو گیا، مجھے نہیں پتہ۔ ہاں یہ مجھے محسوس ہوا کہ میں جب پڑھ رہا تھا نا تو میرے اوپر ایک ایسا اثر ہوا کہ مجھے اپنے آپ کی ہوش نہیں رہی اور میرے منہ سے کچھ نکل گیا اور مجھے تو خود پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکلا ہے۔ اتنا اثر ہوتا ہے ہپناٹائز کا، اور یہ واقعاتی دنیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پیروں نے ڈالا بڑا پتہ ہوگا، بڑی کرامت۔ یہ مسلم ہو غیر مسلم ہو ہندو ہو کوئی صوفی ہو کوئی کچھ ہو، یہ ہو جاتا ہے۔ اور کاہن جو تھے نا ان کے اندر یہ پاور تھی، اس طرح وہ عمل کرتے تھے اور لوگوں کو ہپناٹائز کر لیتے تھے۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی کرنی والے ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ کی کلام جو ہے جو آپ نے قرآن پڑھا میں نے سن کر یہ کہا کہ یہ شاعر ہے، اور یہ پڑھتے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آخر تک پہنچ گئے تھے۔ سورہ حاقہ جو ہے نا یہ بندہ پڑھے تو واقعہ ذرا ہلا دیتی۔ اللہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ یعنی یہ منظر دیکھیں، یہ کتنا انسان کو جھنجھوڑ دینے والا منظر۔ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہم اجعلنا اللہم اجعلنا منہم۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اللہ، یہ ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، ہم پگھل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، کہتے ہیں بس میرے اندر اتر گیا۔
تو آگے آیات آتی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، میں اس کلام سے متاثر ہو کر یہ کہتا تھا. تو آگے یہ آیتیں آ گئی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہ قسمیں اللہ اکبر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں ذکر کی ہیں، یہ اصل میں دلائل ہیں، یہ شواہد ہیں جو دعوے کی تصدیق اور اس کی تائید کے لیے شاہد کے طور پر پیش کی جاتی ہے. تو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ یہ شاعر ہے، آگے الفاظ آگے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آگے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین. کہتے ہیں یہ وقت تھا جب پہلے اسلام کا بیج جو ہے نا میرے دل میں پڑا. تو عرب جو تھے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پوری دنیا کے لیے آیت بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی دلیل بنایا ہے. تو عرب تو خیر عربی زبان کی حلاوت، اس کی گہرائی، اس کی وسعت اور اس کے اندر جو لطافت اور نزاکت اور جو اس کے اندر خوبصورتی ہے اور اس کے اندر جو بہت ہی اس طرح کی بلاغت ہے کہ اس کی معانی جو ہے اس کے الفاظ کے ساتھ اتنی مطابقت رکھتے ہیں کہ وہ لفظ سن کے معنی جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. یعنی لفظ اور معنی کے اندر بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ دم 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 سوا. یعنی الفاظ کے اندر یہ ایسا جو ہے نا وہ وقت ہوتی ہے کہ بندے کو معنی جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ بندے کے اندر اتر گیا. تو ہم لوگوں نے تو خیر پڑھا ہے، لیکن ان کی تو یہ مادری زبان تھی، ان کو تو دودھ میں پلائی گئی تھی، تو وہ تو سمجھتے تھے. لیکن عربی زبان کا جو انتخاب فرمایا اللہ رب العزت نے، حالانکہ اس وقت دنیا کی بڑی ترقی یافتہ زبانیں اور موجود تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے ان دنیا کی زبانوں میں سے کسی زبان کا انتخاب فرما لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے عربوں میں سے انتخاب کیا اور عربوں میں سے اس خاندان میں سے انتخاب کیا جو بہترین خاندان تھا قریش، اور قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے پھر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جو بنو ہاشم میں بولے سرسبت تھے، یعنی جو گلدستہ ہے اس گلدستے کا سب سے اوپر والا پھول تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنے انسان ہیں یعنی انسانوں کا انتخاب ہوتے 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 یہاں تک آیا، اور سب سے اونچا انسان انا سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الخلائق، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے. تو عرب قوم کی خصوصیات اور ان کے اندر جو ایسے فضائل اور محاسن تھے جو بچے ہوئے تھے انسانیت کے، اور قوموں میں وہ نہیں تھے، اس لیے عربوں کا انتخاب کیا. اور عربوں میں یہ لوگ جو تھے پھر یہ بھی بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اس وجہ سے ان میں سے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا. اور وہ جو حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیکھا تو پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں میں سے کر دیا، اور انسانوں کو دیکھا تو پھر اللہ نے مجھے عرب میں سے کر دیا، پھر ان میں سے بنی اسماعیل میں سے کر دیا، پھر ان میں سے قریش میں سے کر دیا، قریش میں سے بنو ہاشم میں سے کر دیا. وہ ساری حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو یہ انتخاب ہے اللہ رب العزت کا. تو عربی زبان کا بھی ایسا ہی انتخاب ہے
کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی زبانیں، اس سے پہلے سریانی بھی تھی، کہتے ہیں جس میں شاید انجیل نازل ہوئی تھی. سریانی جو ہے سوریا کی زبان ہے. شام جو ہے نا، یہ شام کا علاقہ، اس کو سیریا کہتے ہیں، اور سریانی اس علاقے کی زبان تھی. اور عبرانی جو ہے، عبری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان تھی. تو عبری بھی تھی، سریانی بھی تھی، اور عربی بھی تھی، اور یہ سامی زبانیں ہیں. یہ سامی زبانیں ہیں. اور دوسری زبانیں بھی ہیں ترکی کی، ترکوں کی، اتراک کی زبانیں، یہ منگولی زبان، اناضولی زبان، اور اسی طرح یہ کردی زبان، یہ سارے اتراک ہیں. اور اسی طرح یہ پرشین جو ہے، فارسی، پرشیا، یہ یونانی زبان اور اس علاقے کی زبان کا مخلوط ہے. اور لاطینی زبان جو یورپ کی زبان تھی اصل، جیسے ہماری سنسکرت ہے نا بر صغیر کی جو پہلی زبان ہے، جس سے آگے ساری زبانیں نکلی ہیں، یہ سندھی، پنجابی، اور یہ ہندی، بنگالی، یہ جتنی زبانیں ہیں یہ ساری سنسکرت سے نکلی ہیں. وہ اصل یہ زبان بھی تھی. کیا نام ہے اس کا؟ سنسکرت. سنسکرت. تو زبانیں یہ موجود تھی، لیکن اللہ رب العزت نے عربی کا انتخاب کیا. اللہ رب العزت نے عربی کا انتخاب کیا. اور پھر جو عربی اس وقت تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی باقی رکھا اور اس عربی زبان کو بھی باقی رکھا. مٹنے نہیں دیا اس زبان کو مٹنے نہیں دیا. اور اس زبان کو باقی رکھنے والے عرب نہیں ہیں، بلکہ سیبویہ کون تھا؟ ابو علی فارسی کون تھا؟ یہ اجمی تھے، عجم تھے. اللہ، انہوں نے عربی زبان کی خدمت کی، اور انہوں نے عربی زبان کی ایسی خدمت کی کہ عربی زبان کو جو ہے نا گرامر دی، اور عربی زبان کو فقاہت جو ہے نا اس طرح کی اس کی حفاظت کی، اور اس کے جتنے بھی پہلو تھے ان سب کو محفوظ کر کے اجاگر کر دیا. اور اللہ رب العزت نے اس زبان کو مٹنے نہیں دیا. اور آج جو لوگ عربی زبان پڑھنا چاہیں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور ریاضت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے اندر وہ ذوق اور وہ ملکہ پیدا کر سکتے ہیں جو عربوں میں تھا. اور اس کا جو ہے نا وہ مظہر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پہلے دور میں افریقہ کے اندر گیا، افریقی ملکوں کی زبان عربی بن گئی. یہ سوڈان، یہ مصر، یہ افریقی ہے. اور الجزائر، لیبیا، یہ بھی افریقہ میں سے، تو ان کی زبان عربی بن گئی. شام، اردن، ان کی زبانیں اور تھیں، سریانی زبان تھی ان کی، لیکن ان کی زبان بھی عربی بن گئی. اور پھر مغرب کے اندر اندلس تک وہاں گئے مسلمان، وہاں بھی عربی زبان بن گئی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ پتہ نہیں ہماری مٹی کچھ ایسی ہے کہ بڑی چیڑی مٹی اور ٹیٹھی مٹی بڑی، یہ جلدی جو ہے نا پورا اثر نہیں دیتے. لیکن علماء عربی کے پیدا ہوئے ہیں، شعراء بھی پیدا ہوئے اور علماء بھی پیدا ہوئے. وجہ اصل میں میرا خیال یہی بنی کہ وہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کو یہاں رہنا نہیں ملا، وہ یہاں زیادہ دیر رہ نہیں سکے. آئے، کچھ وقت گزارا، پھر اختلافات شروع ہو گئے اور اس کو واپس بلا لیا، اور وہ بیچارہ بڑے المناک انجام سے دوچار ہوا، اور ساتھیوں کو بھی واپس بلا لیا. اور پھر یہاں باطنیوں کی حکومت آ گئی، اسماعیلیوں اور باطنیوں کی حکومت آ گئی سندھ میں. اور وہ 250-300 سال اس لیے سندھ کے اندر شیعیت اور قبر پرستی اور شرک بہت زیادہ. باب الاسلام تھا اور منصورہ تھا وہاں، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ ایک جہالت کا گڑھا بن گیا باقیوں کی وجہ سے. ملتان ان کا دارالحکومت تھا. پھر اللہ جزائے خیر دے محمود غزنوی کو، اس نے آ کر جو ہے نا ان کا بیڑا، ان کا پتہ صاف کیا اور ان کا اثر جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی. بہرحال ہر ایک کی نیت اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے لیے تو نا کیا نہیں کوئی غزنوی اس کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. وہ سومنات کو توڑنے کے لیے آیا تھا اور باطنیت کا بھی صفایا کر کے چلا گیا الحمدللہ. تو محسن ہے وہ ہمارا محمود غزنوی.
تو خیر بات یہاں سے آئی تھی کہ اللہ نے اس عربی زبان کو بھی باقی رکھا ہوا ہے اور اس کی مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جیسے اس زمانے میں تھا نا آج کے زمانے میں بھی ہے، لیکن اس وقت بھی ان لوگوں کا تو خیر ملکہ جو ہے اور سلیقہ جو ہے نا یہ فطری تھا اور ان کی زبان تھی، حاصل ہو جاتا ہے بندے کو اپنی زبان کے اندر، لیکن یہ کسب کے ساتھ بھی ویسا ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے جبلی طور پر ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات جو کسبی ہوتا ہے وہ جبلی اور موروثی سے بڑھ جاتا ہے۔ اور ایسے ہوا ہے کہ عربی زبان کے ماہر جو ہیں وہ خود عربوں سے بھی بڑھ کر لکھنے والے ہیں۔ ابھی ہماری تازہ مثال ہے حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، عربی زبان لکھتے تھے، اللہ اکبر، اور عرب ان کی نثر کے اوپر سر دھنتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عجمی جو ہے، عجم کے اندر، ویسے وہ تو حسینی سید تھے، حسنی حسینی سید تھے، آل رسول میں سے تھے، سید احمد شہید کے خاندان میں سے تھے، تو لیکن پرورش تو ان کی یہاں ہوئی۔ ان کے والد صاحب بھی بڑے عالم تھے، مولانا عبدالحی، نظرۃ الخواطر انہوں نے لکھی ہے عربی زبان میں، ان کی عربی بھی بہت اچھی ہے، اور ان کے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب اہل حدیث بھی تھے اور وہ ڈاکٹر تھے MBBS، تو والد نے ان کو جو ہے نا اور ان کی والدہ نے خاص طور پر ان کو عربی پڑھائی، اور ان کو عربی استاذ مل گئے، ان کو عرب استاذ مل گئے، ان عرب استاذوں سے انہوں نے پڑھا ندوے کے ماحول میں، اور پھر خاص طور پر ڈاکٹر تقی الدین الہلالی اہل حدیث تھے اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے پاس حدیث پڑھنے آئے تھے، اور تحفۃ الحافظی کی تعریف میں اور تقریر میں ان کا قصیدہ بھی موجود ہے جو تحفۃ الحافظی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی رحمہ اللہ و غفر، بڑے فاضل آدمی تھے، بڑے ہی عالم آدمی تھے، حافظہ پڑھا تھا، ہم جب نے دیکھا ہم نے اس وقت تو ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، اللہ رحمہ اللہ و غفر، چہرہ بڑا روشن تھا، رحمہ اللہ و غفر، رحمہ اللہ و غفر۔ ہمارے جامعہ سلفیہ کی جب بنیاد رکھی گئی تو مولانا اسماعیل سلفی اور مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ یہاں پڑھانے کے لیے آ جائیں، اس لیے وہ ندوے میں پڑھایا تھا، انہوں نے 2 سال ندوے میں پڑھایا تھا انہوں نے، تو وہ ان سے درخواست کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو میری صحت اب ایسی نہیں ہے اور دوسرا آپ جو ہے نا وہ میری ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے۔ بڑے ماشاءاللہ ٹھاٹ باٹ والے آدمی تھے، بڑے عالم فاضل تھے، ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے برلن سے کیا ہوتا، جہاں سے علامہ اقبال کو بھی ڈگری ملی تھی ڈاکٹریٹ کی، اور زبانیں بھی ان کو بڑی آتی تھی، انگریزی بھی آتی تھی اور عبرانی بھی آتی تھی، جرمنی بھی آتی تھی، فرینچ بھی آتی تھی، اور عربی زبان کے تو شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ تو یہ مولانا ابو نصر ان کے شاگرد تھے، ان سے عربی پڑھی تھی، اور ایک اور تھے خلیل عرب، وہ حسین ابن محسن الانصاری کے خاندان میں سے تھے اور ان کے پڑپوتے لگتے تھے، وہ ان کے پہلے استاذ تھے مولانا ابو نصر کے، تو عربوں سے پڑھا تھا انہوں نے، لیکن پھر لکھتے ایسی عربی ہیں، سچی بات ہے کہ انسان جو ہے نا اس زبان کی حلاوت کا اسیر ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، ان کی عربی کتابیں پڑھنے والی ہیں، پڑھا کریں، اردو بھی پڑھنے والی ہے، عربی بھی پڑھنے والی ہے، تو عرب جو ہے نا ان کی اس عربی زبان کی جو ہے نا عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایسا لکھتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر مہارت کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس گفتگو کا ہمارا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا جو ہے نا اپنے اندر بھی ہل چل پیدا کرو، ادب نال لگاؤ پیدا کرو، اپنے اندر ذوق اور جو ہے نا اپنے اندر حس پیدا کرو۔ اسی بالکل بے ذوق اور بے حس لوگ، ادب کے ساتھ لگاؤ نہیں، زبان کے ساتھ لگاؤ نہیں، لطیف چیزوں کو محسوس نہیں، کھروے اور کھردرے لوگ ہیں، کھروا پن چھوڑو ذرا، تھوڑا سا اپنے اندر لطافت پیدا کرو، اور یہ ادب کے ساتھ آتی ہے اور ذکر کے ساتھ آتی ہے اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ آتی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کسبی چیز ہے جو آج بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور لوگوں نے کی ہے، انگریزوں کے اندر بڑے لوگ، میں حیران ہوا جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوتے تھے تو اس وقت 2 انگریز جو تھے جرمن،
وہ مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے جرمن، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں عربی پڑھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو عربی پڑھی ہے آپ نے کیا پڑھا عربی زبان میں؟ کہنے لگا ہمیں عربی زبان سکھانے کے لیے نا 2 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک قرآن اور دوسری صحیح بخاری۔ ہم عربی زبان کے لیے کیا سکھاتے پڑھاتے ہیں؟ اقرا اور اس طرح کی کتابیں۔ وہ کہتا ہے ہمیں عربی زبان سکھانے کے لیے نا قرآن پڑھاتے ہیں اور صحیح بخاری پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست انتخاب ہے کہ جو سب سے ٹکسالی زبان ہے وہ تو قرآن کی ہے یا صاحب قرآن کی ہے، جو حزب الکلمی، اللہ اکبر، کنز الکرمی حزب الکلمی، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوامع الکلم جن کو دیے گئے۔ تو عربی زبان پڑھنی ہے تو سب سے زیادہ اس زبان کو پڑھا جائے جو سب سے زیادہ اونچی زبان ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ویسے تو انسانوں کی زبان ہے عربی، لیکن اللہ کا قرآن عربی میں ہے، بلسان عربی مبین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھی ہے، تو اچھی تھی ان کی عربی، شعبۃ اللغہ میں وہ پڑھتے تھے عربی زبان سیکھنے کے لیے، اور بعد میں پھر پتہ نہیں اب بیچاروں کا کیا حال ہے، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحم اللہ تلک الایام۔ وہ وقت بھی بس گزر گیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کا انتخاب فرمایا نا، تو وہ اس زبان کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو آج بھی ان خصوصیات کی وجہ سے اس زبان کے اندر ایسی مہارت پیدا کی جا سکتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے۔ اور قرآنیات کے جو ماہر ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے دراسہ کا موضوع بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کوششوں سے صحیح طور پر مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ہی ہمارے محسن ہیں اور ہمارے لیے قابل قدر ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ برہان اور معجزہ اور یہ آیت اور دلیل جو ہے آج بھی اسی طرح ہے۔ اگر اس کے معانی کے اوپر غور کیا جائے تو اس کا علمی اعجاز یہ بھی ایک بہت وسیع میدان ہے، قرآن مجید کا علمی اعجاز، لیکن اس کا لغوی اعجاز جو ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ تو قرآن مجید کا لغوی اعجاز، اس کے اندر الفاظ بھی آتے ہیں، الفاظ کا انتخاب بھی آتا ہے، اور ان الفاظ کی ترکیب اور ان کا نظم بھی آتا ہے۔ تو تھوڑا سا کچھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اندر کیا اعجاز ہے۔